السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد رسول الله. يسر مولانا شيخ الله فاز أحسن شيخ محمد عبد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. قل الروح من أمر ربه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الروح من امر ربی. روح اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کہتا ہے اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں، روح کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے روحیں بنائی ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک روح ہے. روح جاندار مخلوق کے پاس ہے اور لوگوں کے پاس ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہے، لیکن اس کا وظیفہ اس دنیا میں جب شروع ہوتا ہے جب اللہ اس کو کسی انسان کے بدن میں پھونکتا ہے، جب وہ اپنے ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے 40 دنوں کے بعد، اور یہ اس کے ساتھ جب تک رہتی ہے جب تک اسے موت نہ آ جائے، اور پھر یہ روح پکڑ لی جاتی ہے. عزرائیل علیہ السلام اس کو لے لیتے ہیں. ہر کسی کے عمل کے حساب سے اگر وہ جہنم کی روح ہے تو یہ روحیں جہنم میں انتظار کرتی ہیں جب تک ان کے مالک نہیں آ جاتے. اگر یہ جنتی ہیں تو یہ جنت میں گھومتی ہیں. یہ ایسا ہے. بہت سارے بیوقوف لوگ ہیں جو ابھی دخل دیتے ہیں ہر چیز میں، جو وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے. اور ایک گٹ ہے جو کہتا ہے کہ روح انسان سے نکلتی ہے اور دوسرے میں چلے جاتی ہے. یہ اس کو دوبارہ جنم یا کچھ ایسا ہی کہتے ہیں، عجیب سا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ عز و جل کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک میں سے نکال کے دوسرے میں ڈالے. جب یہ روحیں واپس آتی ہیں قیامت کے دن، تب یہ انسان کے جسم میں رہتی ہیں ہمیشہ کے لیے، یا تو جہنم میں یا جنت میں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ آپ کو چھوڑ دے گی اور پھر چینٹی میں چلی جائے گی اور پھر یہ چینٹی سے نکل کر کسی خرگوش میں اور پھر خرگوش سے نکل کر کسی انسان میں اور اسی طرح سے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے. اربوں لوگ ہیں اس دنیا میں. اگر ایسا ہوتا تو یہ کافی ہی نہیں ہوتا. روح اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جیسے ہم نے کہا، جب اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمیں روح دی تو اس کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ہمیں کچھ وقت کے لیے چھوڑے گی جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد وہی روح ہمیں واپس دے دی جائے گی اور اسی جسم میں رہے گی. یہ جب مٹی سے دوبارہ زندہ کی جائے گے، ان سے بھی سوال ہوگا اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے. اللہ ہماری روحوں کو جنتی بنائے، کیونکہ ان سے بھی سوال ہوگا اسی برابری کا جو برائی لوگوں نے کی ہے اس کے لیے، اور انہیں بھی سزا ملے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان سے الگ نہ کرے. آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. یہ آپ کے اوپر ہے ہی نہیں. یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور جیسا وہ نہیں چاہتا ویسا نہیں کرتا. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری روح جانوروں میں گھستی ہے اور اس طرح سے.
اس کے علاوہ جانور بھی یہ پسند نہیں کرتے جو لوگ آج کل کرتے ہیں، اور وہ اتنے خوش ہیں اپنے حالات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے اللہ نے ہمیں انسان نہیں بنایا اور ہم ان بیوقوف راستوں پر نہیں چلے۔ وہ بھی خوش ہیں اپنے حال سے۔ اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ، وہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ الفاتحة۔